تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو صرف وارننگ نہیں دیتے بلکہ انسان کو علم کے ساتھ ادب اور طاقت کے ساتھ ذمہ داری کا راستہ بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود کی 49ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ تلکا من انباء الغیبی نوحیہا الیک، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ صرف ماضی کا ذکر نہیں بلکہ مستقبل کے لیے رہنمائی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد انسان صرف زمین پر واپس نہیں آیا، انسان علم کے ساتھ واپس آیا کہ آبزرو کرنا، سوچنا، سیکھنا اور پھر عمل کرنا۔ اور یہ وہی سلسلہ ہے جہاں سے انسان نے زمین، آسمان، وقت اور فطرت کو سمجھنا شروع کیا، اور یہیں سے طاقت کا دروازہ کھلتا ہے کہ علم جب بڑھتا ہے تو طاقت بھی بڑھتی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہاں روک کر پوچھتا ہے کہ طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری کہ طاقت کے ساتھ بڑا غرور۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت دی، لیکن عزت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو چاہے کرے، اور عزت یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی امانت کو سمجھے کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں علم بہت ہے، ٹیکنالوجی بہت ہے اور پاور بھی بہت ہے، لیکن ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بزی رہتے ہیں، ٹائم پور ہوتے ہیں اور ایک بنے ہوئے سسٹم کے اندر چلتے رہتے ہیں، اور پھر علم جو ہے وہ صرف فائدہ بن جاتا ہے، رحمت نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت 1 میں فرماتے ہیں یا ایہم الناس اتقوا ربک الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ یعنی جب علم ہمیں یہ بھلا دے کہ ہم سب ایک اصل سے ہیں تو طاقت ظلم بن جاتی ہے، کہ سارا علم آنے کے بعد انسان سب کچھ کنٹرول کر لے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد علم کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سب کچھ کنٹرول کر لے، علم کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کو کنٹرول کرنا سیکھے۔ اور یہاں سے شکر کا ایک نیا پہلو جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ شکر صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، شکر یہ بھی ہے کہ ہم اپنی طاقت، اپنا علم اور اپنی پوزیشن کو اللہ رب العالمین کے نظام کے اندر رکھیں، کیونکہ جب علم حد سے نکل جائے اور طاقت ذمہ داری کے بغیر ہو تو وہ فتنہ بن جاتی ہے کہ علم اللہ کی امانت ہے، طاقت اللہ کا امتحان ہے، اور ہر چیز کو حساب دینا ہے، اور یہی جواب دہی ہے اور یہی بیلنس ہے۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں علم کے ساتھ ادب عطا فرما تاکہ